السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک نہیں بلکہ داستانوں کی ایک بڑی فہرست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ داستانیں حیرت انگیز اور سبق آموز سچی داستانوں پر مشتمل ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سرپرائزنگ انسیڈنٹس۔ تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں ان داستانوں کی سیریز کی پہلی داستان کچھ یوں ہے کہ درختوں پر پتے کس نے لگائے۔ تاریخ کے اوراق کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص کسی درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور وہ غور سے درخت کے پتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک پتا درخت سے گرا اور اس کے چہرے پر آ گرا۔ اس نے پتا اٹھایا اور بڑی حیرت سے کہا، درخت پر پتے کس نے اگائے ہیں؟ جیسے ہی اس نے یہ حیرت انگیز سوال کیا تو اتنے میں درخت سے دوسرا پتا گرا۔ اس پر یہ عبارت تحریر تھی کہ درخت پر پتے اسی نے اگائے ہیں جس نے تیرے چہرے میں آنکھیں لگائی ہیں۔ تو دوستو ہے نا دلچسپ واقعہ۔ تو اسی سیریز کا دوسرا واقعہ کہ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم انبیاء میں سے ہیں، کہ ان کی طولانی عمر کی وجہ کیا ہے، کہ ان کی عمر اتنی لمبی کیوں ہے، کہ اتنا پرانے نبی ہونے کے باوجود اب تک وہ زندہ ہیں، یعنی سابقہ انبیاء میں سے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے جو تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ حضرت نوح کی جو عمر بیان کی گئی ہے اللہ کی کتاب قرآن میں، اسے کوئی بھی صحیح دماغ والا شخص مان نہیں سکتا، کیونکہ اگر ایک پتھر بھی کسی جگہ پر رکھا ہوا ہو تو بھی 1000 سال تک وہ اپنی حالت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ سردی گرمی اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب ایک پتھر اتنا عرصہ اپنی حالت پر قائم نہیں رہ سکتا تو حضرت نوح تو پھر بھی انسان تھے، لہٰذا ان کی لمبی عمر محیر العقول ہے، یعنی سمجھ سے باہر ہے، عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو شیخ جو ایک بہت مشہور فیلسوف تھے، بہت مشہور اس وقت کے عالم تھے، شیخ زین الدین نے جواب دیا انہیں، کہا کہ پتھر میں اس لیے توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے کہ اس میں نظام جو ہوتا ہے ما یتحلل ہوتا ہے، یعنی جو چیز ٹوٹی اس کی تلافی کا اس میں کوئی نظام نہیں ہے۔ یعنی پتھر کے اندر کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو اس کے اندر ایسا نظام نہیں ہے کہ دوبارہ اس کے اندر کوئی چیز پیدا ہو سکے۔ پھر اس نے کہا جبکہ انسانی وجود میں بدل ما یتحلل کا نظام موجود ہے، اس کے باوجود آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وجود انسانی کے جتنے بھی فضلے خارج ہوتے ہیں، خواہ وہ روٹی پانی سے ان کی تلافی ہوتی رہتی ہے، پتھر جمادات سے ہے، جبکہ انسان اور حیوان غذا کے ذریعے سے اپنی کمی کو پورا کرتے ہیں، جبکہ پتھر اپنے توڑ پھوڑ کے عمل کی تلافی نہیں کر سکتا۔ شیخ زین الدین کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک عالم نے قرآن کریم کی خوبصورت تفسیر لکھی
اور اسی کا انتساب اپنے دور کے ایک برسر اقتدار فرد کے نام پر کیا، لیکن انہوں نے صاحب انتساب کا نام نہیں لکھا۔ اس کی بجائے انہوں نے صرف یہ لکھا کہ اس مجموعہ فضائل کا نام قرآن کریم کی سورہ رحمان میں مذکورہ ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے شیخ زین الدین سے پوچھا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ برسر اقتدار شخص کون تھا جس کے نام کے متعلق مذکور لکھا کہ اس کا نام سورہ رحمان میں موجود ہے؟ تو شیخ زین الدین نے فوراً کہا کہ اس کا نام مرجان تھا، اور اس کے نام سے بغداد میں مدرسۃ المرجان قائم ہے۔ چونکہ نام غلاموں جیسا ہے، اس لیے مفسر نے امام کی توضیح مناسب نہ جانی اور اشارہ کر دیا کہ اس کا نام سورہ رحمان میں پایا جاتا ہے۔ تو دوستو، اسی سیریز کی اگلی داستان کچھ یوں ہے: نیش اور نوش کی یکجائی۔ یعنی ایک ملحد نے جو کہ خدا کو نہیں مانتا، اسے ملحد کہا جاتا ہے۔ یعنی ملحد کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر دنیا کے اندر پیدا ہوئی ہے تو وہ خود بخود پیدا ہوئی ہے۔ تو اسی واقعے پر ایک واقعہ ہے، ایک داستان ہے جو کہ کچھ یوں تاریخ کے اندر موجود ہے کہ ایک ملحد نے ایک مسلمان طبیب سے بحث کی، مباحثہ کیا اور کہا کہ دنیا کے تمام معاملات فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہیں۔ مسلمان طبیب نے کہا کہ میں نے دو اشیاء کے اثرات کو دیکھا تو مجھے دین اسلام کی حقانیت دکھائی دی۔ شہد کی مکھی ایک ہے لیکن اس کے اثرات دو ہیں، یہ ڈنگ بھی مارتی ہے اور شہد جو جہاں شیریں شربت بھی فراہم کرتی ہے۔ ایک ننھی سی مکھی میں یعنی ایک وقت کے اندر دو لطف بھی موجود ہیں، قہر بھی موجود ہے، اور اس کے اندر دوسری چیز جس نے مجھے مسلمان بننے پر مجبور کیا کہ وہ ہے حلیلہ، سرد اور خشک ہے، مگر اسہال کا سبب ہے، جبکہ کثیرہ جو ہے وہ گرم اور تر ہے مگر وہ معدہ میں قبض پیدا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کی طبیعت کو دیکھ کر میرے اندر اسلام کی حقانیت نے جنم لیا۔ اسی طرح ایک اور بھی کہانی اور داستان اسی سے ملتی جلتی ہے کہ ایک بزرگ کی زندیق دہریہ سے بحث ہوئی۔ زندیق نے کہا کہ کائنات کی ہر چیز کا تعلق طبیعت سے ہے، یعنی اس کا کہنا بھی یہی تھا کہ ہر چیز خود بخود پیدا ہوئی ہے۔ تو مسلمان بزرگ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بعض اوقات چیز ایک ہوتی ہے اور مختلف اشیاء پر اس کے مختلف اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر توت کے پتا کو ہی لے لو، اس کا ذائقہ اور طبیعت ایک ہے، لیکن جب ریشم کا کیڑا اسے کھاتا ہے تو ریشم کا دھاگا پیدا ہوتا ہے، اور اگر شہد کی مکھی اس توت کے پتے کو کھاتی ہے تو اس سے کھائے تو اس سے شہد پیدا ہوتا ہے، اور اگر تاتاری یعنی ہرن اسے کھائے تو اس کے نافہ میں کستوری پیدا ہوتی ہے، اور اگر بھیڑ بکری اس توت کے پتوں کو کھائے تو اس سے مینگنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جبکہ برگ توت ایک ہے اور اس کی خاصیت علیحدہ چیز ہے، اور مختلف ظروف میں اس کے اثرات بدل جاتے ہیں۔ یعنی جس ظرف میں بھی وہ توت کا پتا گیا تو اس ظرف کے مطابق اس کے اندر بدلاؤ آ گیا۔ یہ سب کچھ علیم و حکیم اور مدبر قدیم کی کارستانی ہے۔ جب زندیق نے یہ جواب سنا تو وہ لاجواب ہو گیا۔
تو دوستو اسی سیریز کی اگلی داستان کچھ یوں ہے کہ بسم اللہ شریف کی برکت سے ایک شخص پر عذاب قبر ٹل گیا۔ تاریخ کے اندر یوں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ آپ نے جب نگاہ کی اور مشاہدہ کیا تو اپنے ساتھ آنے والے حواریوں سے کہا کہ یہاں پر ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ نے شاگردوں سے فرمایا کہ تیزی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ سب الامان کہتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے۔ پھر چند دن بعد آپ اسی قبرستان سے گزرے اور جب اسی قبر کو دیکھا تو نہایت متعجب ہوئے اور اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ خدا نے اس قبر سے عذاب ہٹا دیا ہے اور اب اس پر رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ تو ایک شاگرد نے عرض کیا کہ یا حضرت، مرنے کے بعد انسان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے؟ تو اس نے کون سی ایسی نیکی کی کہ جو عذاب اس پر قبر پہ ہو رہا تھا وہ رحمت میں بدل گیا؟ تو حضرت عیسیٰ پر اسی وقت پروردگار کی طرف سے وحی ہوئی اور اس کے تحت آپ نے فرمایا کہ یہ شخص گناہگار تھا اور توبہ کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اور گناہوں کی پاداش میں، گناہوں کے جرم میں اسے عذاب قبر ہو رہا تھا۔ اور جب یہ شخص مرا تھا تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو اس کی بیوہ ماں اپنے بچہ کو ایک مکتب میں لے گئی اور ایک معلم سے کہا کہ جناب، میں ایک بیوہ خاتون ہوں اور میرا یہ بچہ یتیم ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے تعلیم دیں۔ تو معلم نے معصوم بچے سے کہا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بچے نے اپنی توتلی زبان میں بسم اللہ پڑھی تو اس وقت اللہ نے ندا دی، ندائے قدرت آئی کہ اس بچے کے باپ کی قبر سے عذاب ہٹا دو۔ اس کا معصوم بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں تو یہ میری شان کے خلاف ہے۔ جی تو ناظرین، اس سیریز کی اگلی داستان کچھ یوں ہے کہ مکھی کی غذا شہد میں کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت خرما کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شہد کی مکھی آئی اور وہ حضرت کے گرد چکر لگانے لگی۔ تو صحابہ میں سے کسی نے اڑانے کی کوشش کی، اسے کپڑے سے ہٹانے کی کوشش کی تو حضرت نے فرمایا کہ اسے مت ہٹاؤ، یہ اپنی زبان میں مجھ سے کچھ کہنے آئی ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ مکھی کہتی ہے کہ ہم نے کچھ شہد تیار کیا ہے، ہم انتہائی کمزور مخلوق ہیں، اس سے زیادہ خدمت کی ہم میں بساط نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے بھائی علی سے فرمائیں کہ وہ پہاڑ کے دامن میں جا کر شہد اٹھا لائیں۔ تو رسول خدا نے حضرت علی کو بھیجا کہ تو وہاں پر خاص مقدار میں شہد موجود ہے اسے لے آؤ۔ اور اسی اثناء میں حضرت علی کس برتن کو ساتھ لے کر گئے اور اس کو برتن میں ڈال کر واپس تشریف لے آئے۔ تو رسول اکرم نے مکھی سے فرمایا کہ تم ہر طرح کے درخت کا رس چوستی ہو، ان میں کچھ کا رس کڑوا بھی ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود تمہارا شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جب ہم پھولوں کا رس اپنے شکم میں جمع کرتی ہیں تو اس وقت ہمیں قدرت کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ تم
نبی اور آل نبی پر 3 بار صلوات پڑھو۔ جب ہم صلوات پڑھتی ہیں تو سارے کا سارا رس شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صلوات کی برکت ہوتی ہے۔